बर्फ़ पिघल नहीं रही बल्कि बर्फ़ पिघल चुकी है। उसका सबसे बड़ा सबूत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस उससे कबल भी एक ऐसा ही इवेंट हुआ जिसमें पहली मर्तबा काफ़ी अरसे के बाद 9 मई के हवाले से बात नहीं की गई। हर कॉन्फ्रेंस में, हर इज्तिमा में जहाँ पे कोर कमांडर बैठते थे, फार्मेशन कमांडर इकट्ठे होते थे, एक ही बात बार बार दोहराई जाती थी कि 9 मई के वाक़यात को नहीं भूला जाएगा और उसमें मुलव्वस लोगों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। यही हमारा मिशन है, हर सूरत में ऐसा होना है। लेकिन पहली मर्तबा हुआ है कि 2 मौक़े पर इस हवाले से बात नहीं की गई। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में होती है। उसमें कहा जाता है कि दहशतगर्दी और खुशहाली साथ साथ नहीं चल सकते। इसी तरह से जनरल राहील शरीफ की तरफ से कहा गया था कि करप्शन और दहशतगर्दी का गठजोड़ तोड़ना होगा। वो ऐसा गठजोड़ तोड़ना चाहते थे। उस दौर की हुकूमत, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत, वो किस तरह से करप्शन में मुलव्वस थी, और जनरल राहील शरीफ की तरफ से कहा गया था कि किस तरह करप्शन और दहशतगर्दी का गठजोड़ है। जनरल अमजद शुऐब जैसे जर्नलों की तरफ से, रिटायर्ड जर्नलों की तरफ से जनरल राहील शरीफ को मशवरा दिया गया कि आप दहशतगर्दी और करप्शन का गठजोड़ तोड़ने से बाज रहें। आज जनरल आसिम मुनीर की तरफ से कहा गया है कि दहशतगर्दी और मुआशी खुशहाली इकट्ठे नहीं चल सकते। इस हवाले से उन्होंने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन को लॉन्च करने के हवाले से भी अपने अज़ाइम का, अपने इरादों का इजहार किया है। कोर कमांडर्स की तरफ से भी ऐसा ही कहा गया है कि डिजिटल दहशतगर्दी पर काबू पाना है। पाकिस्तान के दुश्मनों के हवाले से बात की गई है। हमने कहा कि बर्फ़ पिघल नहीं रही बल्कि पिघल चुकी है। उसके 2 सबूत हमारे सामने आए हैं। एक तो 2 मरतबा पिछले दिनों DGI-SPR की तरफ से सहाफ़ियों को बुलाया गया था। उन्होंने उनके सवालों के जवाब दिए, उन्होंने उनको ब्रीफिंग दी। इस मौके पर एक मरतबा भी PTI का नाम, 9 मई का नाम, 9 मई का जिक्र नहीं किया गया। 9 मई के दहशतगर्दी के हवाले से जिस तरह से हमेशा कहा जाता था कि तहरीक इंसाफ उसमें मुलव्वस है, इमरान खान उसकी सरबराही कर रहे थे, इन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन सहाफ़ियों के साथ DGI-SPR की उस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक मरतबा भी इस बारे में बात नहीं की गई। ये भी कहा जाता है कुछ सहाफ़ियों की तरफ से सवाल पूछने की कोशिश की गई, लेकिन इसको मौज़ूए बहस नहीं बनाया गया। और फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी पहली मरतबा इमरान खान के हवाले से, 9 मई के हवाले से कोई बात नहीं की गई। बाकी इसमें हर मौजू पर बात की गई है। पाकिस्तान के हालात पर बात की गई है, पाकिस्तान की मईशत पर बात की गई है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों पर बात की गई है। लेकिन अगर बात नहीं की गई तो इमरान खान के हवाले से, इमरान खान की पार्टी के हवाले से, 9 मई के हवाले से जिस तरह से वादी उन नज़र में इनको मुलव्वस करार दिया जाता है, इस पर बिल्कुल बात नहीं की गई। हमने कहा कि एक दूसरी वजह भी है कि बर्फ़ पिघल चुकी है। दूसरी वजह यह है कि इमरान खान की तरफ से उस APC में शिरकत की पेशकश को कबूल कर लिया गया है जो इस हुकूमत की तरफ से पेशकश की गई है। और अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से हुकूमत कंसेंसस पैदा करना चाहती है। तो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कहाँ से आया? ये पाक फ़ौज की तरफ से ये ऑपरेशन तश्कील दिया गया है, तरतीब दिया गया है। वही चाहती है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम लॉन्च किया जाए, दहशतगर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा किया जाए। इमरान खान ने ये पेशकश करके हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया है। हुकूमत इस हवाले से बड़ी परेशान है कि ये क्या हो गया। हम तो इमरान खान को इस APC से बाहर आके फ़ौज को बावर करवाना चाहते थे कि ये देखें, ये मुल्क दुश्मन है जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने बड़ा ज़बरदस्त पता खेला है। उनकी तरफ से कहा गया है कि हम APC में शिरकत करेंगे। आगे फिर देखते हैं कि इमरान खान के लोग APC में शिरकत करते हैं तो वहाँ पे इनके किस तरह से लते लेते हैं। उन्होंने APC में जाने की पेशकश को कबूल किया। ये नहीं कहा कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की हम हमायत करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। बहरहाल देखते हैं कि उस दौरान इनका क्या मौक़िफ़ होता है जब APC में तहरीक इंसाफ के लोग जाएंगे, मुस्लिम लीग नून वाले बैठे होंगे, दीगर पार्टियाँ बैठी होंगी। इसका इंतज़ार करना है। बहरहाल हमने ये बात शुरू की थी कि बर्फ़ पिघल नहीं रही बल्कि बर्फ़ पिघल चुकी है और हुकूमती हलकों में परेशानी की लहर दौड़ गई है। इमरान खान को
ریلیف ملنے کا یقینی امکان نظر آ رہا ہے۔ عمران خان نے قاضی فائصہ کے حوالے سے اگریشن کا اظہار کیا ہے۔ ٹربیونلز کے حوالے سے کیس کی سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے وکیل نیاز اللہ نیازی کی طرف سے قاضی صاحب سے درخواست کی گئی کہ جناب قاضی صاحب، پی ٹی آئی کو آپ پر اعتماد نہیں ہے، آپ بینچ سے الگ ہو جائیں، یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس پر قاضی فیصل صاحب سیخ پا ہو گئے، نیاز اللہ نیازی کو دھمکیاں دیں، ان کا لائسنس کینسل کرنے کے حوالے سے بار کو لکھنے کے لیے کہا، اور ساتھ ہی قاضی صاحب نے کہا کہ عمران خان ہماری عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے تھے، انہوں نے تو عدم اعتماد کا اظہار نہیں کیا تھا، وہ تو ہمارے اوپر اعتماد کر رہے تھے۔ اب عمران خان کی طرف سے جیل میں بیٹھے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہمیں قاضی صاحب پر اعتماد نہیں ہے، وہ ان کیسز سے الگ ہو جائیں جو پی ٹی آئی کے حوالے سے اور میرے حوالے سے وہ سنتے چلے جا رہے ہیں، جس کا فیصلہ عمر تا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کر چکا ہے کہ قاضی صاحب عمران خان کے حوالے سے کسی کیس میں نہ بیٹھا کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب اس پر کیا رد عمل دیتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے کیسز میں نہیں بیٹھیں گے تو ان کے خلاف فیصلے کیسے ہوں گے جو وہ قاضی فائز صاحب ادھار کھائے بیٹھے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ لندن پلان پر بھی تو عمل ہونا ہے۔ عمران خان کی طرف سے ان کے ساتھ جیل میں امتیازی سلوک پر بھوک ہڑتال کی دھمکی دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 3 گھنٹے جیل کے اندر اور میرے لیڈر، تحریک انصاف کے لیڈر جیل کے باہر انتظار کرتے رہے، ہمیں ملاقات کی اجازت دی گئی تھی لیکن ملاقات نہیں کروائی گئی۔ عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ بھوک ہڑتال کے حوالے سے میں اپنے رفقا اور وکلاء سے مشورہ کروں گا۔ اس پر عمران خان کے مخالفین، عمران خان کے دشمن، وہ بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، وہ تو عمران خان کی جان کسی بھی صورت لینا چاہتے ہیں۔ اس طرح ان کو اپنا ایجنڈا پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عمران خان بھوک ہڑتال کریں گے، ان کے بھوک ہڑتال کی وجہ سے وہ تھوڑے سے لاغر ہوں گے تو ان کے دشمن کو، ان کے مخالفین کو سازش کر کے ان کی جان لینے کا موقع مل جائے گا۔ آ جاتے ہیں بجلی کے بحران کی طرف۔ فارم 47 پر ماضر وجود میں آنے والی رجیم کی سیاست کا چراغ گل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جس طرح پیپلز پارٹی 5 سال کے لیے 2008 کے انتخابات کے بعد اقتدار میں آئی تھی اور پھر ہمیشہ کے لیے بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے سیاسی میدان سے ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے کے سینگ غائب ہوتے ہیں۔ مرکز میں پیپلز پارٹی کا نام و نشان نابود ہو گیا۔ یہ سیاست سے ایسی نکلی کہ سندھ تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اس سے بھی بدتر بحران بجلی کا آج ہے۔ مہنگی بجلی اس پر سوا ہے، اور جس طرح بلوں میں ہیر پھیر کر کے 2 گنا 3 گنا بل بھجوائے جا رہے ہیں، وہ بھی عوام کو اشتعال دلانے کے لیے کافی ہیں۔ بس عوام کو موقع کا انتظار ہے کہ کب اور کس طرح ان لوگوں سے نجات حاصل کی جاتی ہے۔ حکومت کی طرف سے بجلی کے ناجائز کاری پر غریب کے ساتھ امیر بھی دہائی دے رہا ہے۔ ریحام خان جو عمران خان کی کبھی اہلیہ ہوا کرتی تھی، عمران خان پر طلاق لینے کے بعد کئی طرح کے الزامات لگاتی رہیں اور جن لوگوں کے ہاتھوں وہ کھیلتی رہیں کتاب لکھوائی گئی، ان میں شہباز شریف صاحب سر فہرست تھے۔ آج ان کی طرف سے کہا گیا ہے، ریحام خان کی طرف سے، کہ مجھے بل آ گیا ہے 59,417 روپے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا لاہور میں گھر، اس میں صرف 12 دن رہی اور ایک کمرے میں اے سی چلتا تھا، اور وہ اے سی بھی انورٹر ہے، اور مجھے اتنا زیادہ بل آ گیا۔ عمران خان کی یہ پرلے درجے کی مخالف تھیں اور پی ڈی ایم کی یہ ارلے درجے کی حامی تھیں۔ اس لیے اس بی بی کو یہ کہنا چاہیے، جس طرح سے اس نے پی ڈی ایم کی حکومت کی، شہباز شریف کی حمایت کی اور انہوں نے ان سے کتاب لکھائی، تو بی بی سے کہنا بنتا ہے کہ بی بی جی اور چپ ہو۔ آ جاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی طرف۔ لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شاہد جمیل نے عدالتی اور سیاسی پٹارا کھول دیا ہے۔ ابتدائی طور پر انہوں نے جسٹس امیر بھٹی کی بات کی ہے، جنرل باجوہ کے مٹھو کا حوالہ دیا ہے۔ آگے چل کر لگتا ہے کہ شاہد جمیل اور بھی انکشافات کریں گے، جس سے کئی لوگوں کے ابھی سے کان لال ہو گئے اور کئی کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ جج ہیں جنہوں نے اس لیے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا
ججی چھوڑ دی تھی کہ ان کو آزادی سے کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کسی دباؤ کے تحت استعفیٰ نہیں دے رہا، بلکہ میرا استعفیٰ نظام کے خلاف بغاوت ہے۔ تو آج باغی جج بول پڑا ہے۔ اعزاز سید سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد جمیل نے دعویٰ کیا ہے کہ جسٹس امیر بھٹی نے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے اپنے داماد کو سیاسی فائدہ پہنچایا۔ وہ کہتے ہیں کہ مخصوص بینچ بنائے گئے جسٹس امیر بھٹی پر رشوت لینے کا تاثر بھی ہے۔ سابق جج شاہد جمیل کا مزید کہنا ہے کہ جسٹس امیر بھٹی کے داماد نے وزارت ملنے کے بعد کھانے پر بلایا، مجھے بھی بلایا گیا تھا۔ جسٹس امیر بھٹی کی شہزاد اکبر سے ملاقات کے بعد میں نے انہیں کہا تھا کہ اچھی خبریں نہیں چل رہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی کیس آتا تھا تو سابق جج امیر بھٹی یہ کیس جسٹس علی باقر نجفی کے پاس لگاتے تھے۔ علی باقر نجفی کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے درباری جج ہونے کا تاثر بھی پایا جاتا تھا۔ یہ شاہد جمیل صاحب کی طرف سے نہیں کہا گیا، بلکہ یہ ہم اپنی طرف سے ایڈ کر رہے ہیں۔ سابق جج شاہد جمیل مزید کہتے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ کے سمدھی صابر مٹھو نے تعیناتی سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کی بات ہو گئی ہے، باجوہ چیف ہوں گے۔ صابر مٹھو نے مختلف کیسز میں بھائی اور والدہ کے ذریعے پیغامات بھیجے تھے۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ شاہد جمیل مٹھو اور جنرل باجوہ کے بارے میں مزید کیا بتاتے ہیں۔ سوال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ آخر شاہد جمیل کو اس طرح سے میدان میں آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ وہ مزید کیا انکشافات کرتے ہیں، کس کس کی وہ ٹانگ کھینچتے ہیں، کس کو وہ نیچے گراتے ہیں اور کون کون پریشان ہو رہا ہے۔